وزیر داخلہ کے ساتھ مل کر امن و امان کے لیے فوری اقدامات کا وزیر اعظم کا فیصلہ. گورنر سے بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, یہ ایئر وائے پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے. فیض کریم کنڈی صاحب کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم صاحب, وہ جو ہم گورنر راج کی بات کر رہے تھے. صوبائی حکومت قیام امن عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. گورنر خیبر پختونخوا. از دس واٹ وی ور ڈسکسنگ کہ اس طرح کا ایک بیان, ماحول اور گورنر راج کہ جی یہ بالکل ممکن تو ہے کہ اس طرح کی بے وقوفی یہ کریں. اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بہرحال بے وقوفی ہوگی. یہ ایک صوبے کی منتخب حکومت جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہے, اس کو رد کر کے کیسے چلائیں گے صوبے کو پھر یہی کریں گے نا, جبر کے ذریعے چلائیں گے, وہاں پہ یہ مشین گن بھیجیں گے, ٹینک بھیجیں گے, کیسے چلائیں گے یہ صوبہ؟ تو اس لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کوتاہ نظری ہے اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے, اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, صرف صوبے کو نقصان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ریاست کو, وفاق کو نقصان ہوگا. کے پی میں ایک بہت مستحکم حکومت موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے معاملات کو ماضی میں ٹھیک نہیں چلایا گیا, جو قبائلی معاملات ہیں ان کو ٹھیک نہیں چلایا گیا. کے پی کے عوام کو ان کا حق دینا چاہیے. ان سے حق چھیننا, ان کے اوپر ایک غیر جمہوری حکومت جو ہے مسلط کرنا حالات کو مزید خراب کرے گی, بہتر نہیں کرے گی. اس وقت وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے جس کو صوبے کے 3/4 میں سمجھتا ہوں عوام کی حمایت حاصل ہے. اس حکومت کو اگر آپ گھر بھیجتے ہیں اور گورنر رول لگاتے ہیں وہاں پہ, تو حالات بہت میری نظر میں خراب ہو جائیں گے, اور یہ بالکل پاکستان کی تاریخ کا ایک المیہ ہوگا. ایک بریک لے لوں سر. رحیم یار خان کے, اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں نا رحیم یار خان کے الیکشن پہ جو آج ہو رہا ہے؟ بالکل اعتراض ہے جی. میری اطلاع کے مطابق ہمارے متعدد پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا ہے. دیکھیں 400-450 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں, اس میں اگر آپ 20-30 پولنگ ایجنٹس کو اغوا کر لیں اور اس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ اپنی مرضی کا بنائیں تو الیکشن کا رزلٹ بدل جاتا ہے. ہمارے بڑے مخدوم اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ. تو دیکھیں مخدوم سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ, اصل طاقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. اب پاکستان کے جو الیکشن پہ آپ عوام کی بات کر رہے ہوں گے؟ نہیں, عوام کی بالکل بات نہیں کر رہا. عوام کو سلب کرنے والی جو طاقت ہے وہ 8 اور 9 فروری کو جو طاقت حاوی ہوئی الیکشن پر, جو ڈاکہ پڑا, وہ پھر بھی پڑ سکتا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہا تو آپ پھر وہی کر رہے ہیں, عوام کے غضب کو آپ آواز دے رہے ہیں. یہ مت کیجیے. آخری سوال یہ بتائیں, پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ کے ایم این اے اٹھا لیے گئے, وزیر اعلیٰ, معافی چاہتا ہوں, وزیر داخلہ اور وزیر اعظم نظر آئیں گے؟ کوئی 2 دن میں کوئی بیان دیا ہو کسی نے مذمت کی ہو؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی, یہ سب ملی بھگت سے ہوا ہے, اور یہ حکومت اپنے آپ کو ہر روز اور گراتی ہے. آپ نے اسپیکر صاحب نے آپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا, دیکھیں اگر آپ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں اس میں شامل ہوں, تو انہوں نے کافی اس کا گلہ کیا. کس میں شامل ہوں؟ کہ آپ ان کو پتا تھا اس چیز کا؟ میں نے تو یہ سوال پوچھا ہے, میں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ہو رہا ہے. یہ تو بات اب چل رہی ہے. یہ تو پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اسپیکر صاحب کو غالباً علم تھا. اب کس چیز کا علم تھا؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا. اگر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے سارے جو پروٹوکولز ہیں یا جو بھی ہم پروسیجر ہیں وہ فالو کیے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد میں ذرا آپ سے اس پہ ایک کامنٹ, اور کیونکہ گلہ آپ کی طرف ہے, تو آپ کس کی بات ماننا چاہتے ہیں, ان دونوں اشخاص کی یا اسپیکر صاحب کی؟ اور انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں شامل ہوں تو پھر میں استعفے کے بارے میں سوچتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, ان کو دینا چاہیے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس